رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں عشرہ مبشرہ کی دوسری عظیم شخصیت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا دوسرا حصہ لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ پہلے حصے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام، کنیت، لقب، ان کا مزاج اور وہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں کس طرح سے اسلام میں داخل ہوئے، یہ ساری باتیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو صرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے مکہ میں کفار و مشرکین اور مسلمانوں کا جو توازن تھا وہ توازن بالکل برابر ہو گیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے مکۃ المکرمہ میں مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہ تھی، ان کی کوئی وقعت نہ تھی، ان کی کوئی ویلو نہ تھی۔ ہر چہار جانب کفار و مشرکین کا غلبہ تھا۔ لیکن جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کا توازن کفار و مشرکین سے برابر ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو مسلمان سر اٹھا کر جینے لگے۔ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ہم سب سر جھکا کر چلا کرتے تھے، ہماری کوئی حیثیت نہ تھی، ہماری کوئی وقعت نہ تھی۔ لیکن جب امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو ہم سر اٹھا کر جینے لگے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ہم خانہ کعبہ میں ڈر ڈر کر چھپ چھپ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو ہم نے علی الاعلان خانہ کعبہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کو شروع کر دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہادری اور شجاعت تو دیکھیے کہ مکۃ المکرمہ میں مسلمانوں کی حالت یہ تھی، مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ کوئی بھی شخص جب اسلام میں داخل ہوتا تھا تو اپنے اسلام کو چھپایا کرتا تھا، اپنے ایمان کو چھپایا کرتا تھا، چھپ چھپ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ کے مشرکین کو اگر پتہ لگ جائے کہ فلاں فلاں شخص نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ مارے گا، وہ پریشان کریں گے، وہ ستائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی،
مسلمانوں کی صورتحال یہ تھی کہ جب وہ اسلام میں داخل ہوتے تھے تو اپنے اسلام کو چھپایا کرتے تھے، اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے اور چھپ چھپ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شجاعت دیکھیے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہادری دیکھیے کہ جب وہ اسلام میں داخل ہوئے، لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ وہ کون شخص ہے، وہ کون سا انسان ہے جو ایک بات کو دوسری جگہ منتقل کرنے میں کسی طرح کی کوئی دیری نہیں کرتا، کسی طرح کی کوئی تاخیر نہیں کرتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا جمیل بن معمر نامی شخص کے بارے میں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب اس کے کانوں میں کوئی بات پہنچتی ہے تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ مختلف مقامات میں اس بات کو منتقل کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمیل بن معمر کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں، اے جمیل بن معمر، کیا تم جانتے ہو کہ عمر بن خطاب اسلام میں داخل ہو گیا ہے؟ عمر بن خطاب نے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے اور اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور بندے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ جمیل بن معمر فوراً اٹھا اور دوڑا دوڑا خانہ کعبہ کی طرف چلا گیا، پیچھے پیچھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ جمیل بن معمر خانہ کعبہ میں پہنچتا ہے، زور زور سے چیخنے لگتا ہے۔ جب وہاں موجود سارے لوگ وہاں اکٹھا ہو جاتے ہیں تو جمیل بن معمر کہتا ہے، اے قریش کے لوگوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ عمر مرتد ہو گیا ہے، عمر صابی ہو گیا ہے، عمر بے دین ہو گیا ہے، عمر نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے آواز لگائی، جمیل بن معمر جھوٹ کہتا ہے، میں دین سے مرتد نہیں ہوا، میں صابی نہیں ہوا، میں بددین نہیں ہوا، بلکہ میں حق کے راستے پر آ گیا، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا اور اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اتنا سننا تھا کہ قریش کے لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے، وہ عمر بن خطاب کو مارنے لگے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کو مارنے لگے، ہاتھا پائی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ سورج بلندی کو پہنچ گیا، کافی دیر تک لڑائی جھگڑا ہوتا رہا۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص وہاں آیا جو جبہ پہنا ہوا تھا، امیرانہ قمیص پہنا ہوا تھا۔ اس نے کہا، لوگوں کیا ہو گیا ہے، تم عمر بن خطاب کو کیوں مار رہے ہو؟ قریش کے لوگوں نے کہا کہ اے بزرگ آدمی، آپ کو معلوم نہیں، اس نے اپنے آبائی دین کو ترک کر دیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بن گیا۔ تو وہ بزرگ آدمی نے کہا، کیا ہوا؟ اس نے تو اپنی مرضی کے ساتھ ایسا کیا ہے، میں اس یعنی عمر بن خطاب کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، خبردار اگر تم میں سے کسی شخص نے اگر عمر بن خطاب پر جو ہے ہاتھ اٹھایا۔ اتنا سننا تھا کہ قریش کے لوگ وہاں سے ہٹنے لگے، چھٹنے لگے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ بہادری تھی، ان کی یہ شجاعت تھی کہ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو علی الاعلان اسلام کو قبول کیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے کفار مشرکین کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، بہت زیادہ صدمہ پہنچا۔ وہیں مکہ کے جو مسلمان تھے ان کو ایک طاقت مل گئی، ان کو ایک حوصلہ مل گیا، اور وہ پہلے چھپ چھپ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے، ڈر ڈر کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، علی الاعلان اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب مکہ کے حالات مسلمانوں کے حق میں بہت زیادہ تنگ ہو گئے، مسلمانوں کو جب بہت زیادہ ستایا جانے لگا، پریشان کیا جانے لگا، تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ملنے کے بعد مکہ کے مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ جب وہ ہجرت کر رہے تھے، ان کی کیفیت کیا تھی، ان کی صورتحال کیا تھی؟ وہ چھپ چھپ کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا رہے تھے،
چھپ چھپ کر مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہے تھے کہ کہیں کوئی کافر، کہیں کوئی مشرک ہمارے راستے میں نہ آ جائے، ہمیں پریشان نہ کرنے لگے، ہمیں ستانے نہ لگے۔ یہ کیفیت تھی مکہ کے مسلمانوں کی۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کس شان کے ساتھ ہجرت کا آغاز کیا، میرے اسلامی بھائیوں، وہ اپنی جگہ اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو خانہ کعبہ کے پاس گئے اور بلند آواز سے کہا، لوگوں سنو، کل عمر ہجرت کر رہا ہے۔ لوگوں سنو، کل عمر ہجرت کر رہا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے گم پائے، یا اس کی ماں اس کے جنازے میں، اس کی میت میں نوحہ کرے، ماتم کرے، تو وہ عمر کے راستے میں آ کر کھڑا ہو جائے، وہ عمر کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے۔ بڑی شان کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کیا کہ کل عمر ہجرت کر رہا ہے، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، اگر تمہارے اندر قوت ہے تو عمر کے راستے میں آ کر کھڑا ہو کر دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے نکلے، سارا ساز و سامان لے کر کے نکلے، مکہ کے کسی بھی مشرک کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی ہمت نہیں تھی، اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا ہو کر ان کا راستہ روک لے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بڑی منقبتیں ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بڑی خصوصیتیں ہیں، ان کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب۔ اے میری امت کے لوگوں، نبوت و رسالت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین میرے بعد نبوت و رسالت کے سلسلے کو جاری رکھتا تو نبوت و رسالت کا تاج عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سر پر ہوتا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے، اور کتنی بڑی بات پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بیان فرمائی۔ ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ لوگوں، اللہ رب العالمین نے عمر کی زبان اور عمر کے دل میں حق بات کو جاری کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل اور زبان میں حق بات کو جاری کر دیا ہے۔ وہ حق کہنے والے ہیں، حق کا اعلان کرنے والے ہیں، حق بات کہنے میں ڈرنے والے نہیں ہیں، حق کی تبلیغ کرنے والے ہیں، حق کو حق کہنے والے ہیں، باطل کو باطل کہنے والے ہیں۔ اسی لیے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خطاب دیا گیا الفاروق، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی شخصیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کتنی بڑی بات پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ انسان تو انسان، عمر کی شخصیت کا رعب و دبدبہ عالم جن اور عالم شیاطین کے اندر بھی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا رعب و دبدبہ انسان تو انسان، عالم جن اور عالم شیاطین پر بھی ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ سے مطالبہ کر رہی تھیں کہ ہمارا خرچ بڑھایا جائے، اور اس مطالبے میں ان کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ وہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کر رہی تھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے گھر پہنچتے ہیں،
دستک دیتے ہیں, کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی آواز جب امہات المؤمنین کے کانوں میں ٹکرائی وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور پردے کے پیچھے جا کر چھپ گئیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی. جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, اللہ رب العالمین آپ کو ایسا ہی ہنستا رکھے. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تمہارے آنے سے پہلے میری بیویاں مجھ سے بحث و مباحثہ کر رہی تھیں, اپنی آواز کو بلند کر رہی تھیں, خرچ کے بڑھانے کے تعلق سے اپنی آوازوں کو بلند کر رہی تھیں, لیکن جیسے ہی تمہاری آواز کو سنا فوراً اٹھ کر بھاگ گئیں, دروازے کے پیچھے پردے کے اوٹ میں چھپ گئیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول ان کو تو مجھ سے زیادہ آپ سے ڈرنا چاہیے, آپ سے خوف کھانا چاہیے. اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے امہات المؤمنین سے کہا اے اپنی جانوں کی دشمنوں, اے اپنی جانوں کی دشمنوں تم مجھ سے کیوں ڈرتی ہو؟ مجھ سے زیادہ تو تمہیں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنا چاہیے. اندر سے آواز آتی ہے اے عمر تم بہت زیادہ تنک مزاج ہو, تم بہت زیادہ سخت مزاج ہو, اس لیے تم سے ڈرتا ہے. پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نرم مزاج ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اے عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو اس راستے سے اگر شیطان آ رہا ہوتا ہے وہ شیطان بھی تمہارے روب و دبدبے کی وجہ سے, تمہاری بہادری کی وجہ سے, تمہاری شجاعت کی وجہ سے اپنے راستے کو بدل لیتا ہے. کتنی بڑی بات پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بیان فرمائی. بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے, اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات مجھے جنت کی سیر کرائی گئی. میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو میں نے اپنے آگے آگے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا. میرے ساتھ جبرائیل تھے, میرے ساتھ میکائیل تھے. میں نے پوچھا کہ اے فرشتوں یہ میرے آگے آگے کس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز ہے. اللہ کے نبی جب آئے تھے اور حضرت مکہ پہنچے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتائی تو اس وقت انہوں نے پوچھا تھا کہ اے بلال آخر تم کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو میں نے اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میرا ایسا کوئی عمل تو نہیں ہے, لیکن ہاں میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد تحیت الوضو کا ضرور اہتمام کرتا ہوں, 2 رکعت نفل نماز میں ضرور پڑھ لیتا ہوں. ہو سکتا ہے اسی وجہ سے آپ نے جنت میں میرے اپنے آگے آگے میرے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا ہو. تو میرے اسلامی بھائیوں یہ بہرحال جب اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں جنت کی سیر کر رہے تھے, مختلف مناظر دیکھ رہے تھے, اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا ہی عالیشان بڑا ہی خوبصورت محل دیکھا. حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے فرشتوں یہ اتنا عالیشان محل, اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ اللہ کے نبی کو بتایا یہ محل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے. یہ بات اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کر رہے تھے. اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اندر جا کر کے دیکھوں تو کہ اس محل کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. جب میں اندر داخل ہونے لگا تو مجھے ایک عورت نظر آئی جو وہاں بیٹھی ہوئی تھی. میں نے پوچھا کہ اے فرشتوں یہ عورت کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ عورت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں. چنانچہ اتنا سننا تھا کہ میں وہاں سے فوراً واپس ہو گیا اور
میں یہ سوچنے لگا کہ عمر کی غیرت اس بات کو برداشت نہیں کرے گی کہ میں عالیشان محل کے اندر داخل ہوں اور عمر کی بیوی کو دیکھوں. جب یہ بات اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کر رہے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زار و قطار رونے لگے اور کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رسول اللہ عَلَيْكَ أُغَارُ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. میں اپنی بیوی کے سلسلے میں دوسرے لوگوں کے تعلق سے تو غیرت میں آ سکتا ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول یہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کے سلسلے میں آپ پر غیرت کروں. میرے اسلامی بھائیوں، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے، ان کا مقام اور مرتبہ ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بعض خصوصیات جہاں ان کی شخصیت اور صحابہ سے بہت ممتاز نظر آتی ہے، اس میں سے ایک چیز ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی، حضرت عمر کی فراست، حضرت عمر کی دانائی، حضرت عمر کی حکمت، حضرت عمر کے اندر پائی جانے والی علم کی گہرائی. عمر نے دین کے مزاج کو جیسے سمجھا یہ عمر کا ہی حق تھا، اور اس بات کی جانب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر اشارہ بھی کر دیا. بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں اور بڑا سیراب ہو کر دودھ پی رہا ہوں، اتنا سیراب ہو کر پی رہا ہوں کہ میرا پیٹ بھر گیا اور دودھ کی سیرابی ناخنوں سے ظاہر ہونے لگی. جب میرا پیٹ بھر گیا تو میں نے دودھ کا وہ پیالہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں دے دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر آخر کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ سے مراد علم ہے، اور میں نے اپنے بعد دودھ کا پیالہ عمر بن خطاب کو جو دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا علم میرے بعد امت مسلمہ میں سب سے زیادہ اگر کسی کے اندر ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے. اسی طرح سے بخاری کی ایک اور حدیث اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی حالت میں میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، لوگ پیش کیے گئے اس حال میں کہ لوگ قمیص پہنے ہوئے تھے. کسی کی قمیص گردن تک تھی، کسی کی قمیص سینے تک تھی، کسی کی قمیص پیٹ تک تھی، کسی کی قمیص گھٹنوں تک تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا کہ ان کے جسم میں پوری قمیص لپٹی ہوئی ہے، اور اتنی بڑی قمیص ہے، اتنی بڑی چادر ہے کہ وہ اس کو کھینچتے ہوئے، سنبھالتے ہوئے، لٹکائے ہوئے میرے پاس آ رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اے اللہ کے رسول آخر اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینداری اور دین کے مزاج کی پرکھ عمر میں بہت زیادہ ہے. دینداری اور دین کے مزاج کی پرکھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اندر بہت زیادہ ہے. واقعتاً آپ دیکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے یہ علم کی گہرائی اور مزاج دین کے فہم کے سبب بسا اوقات ایسا ہوا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ مشورہ بہت اچھا لگتا، اور آپ حضرت عمر کے مشورے کی وجہ سے بسا اوقات اپنی بات کو واپس لے لیا کرتے تھے. مسلم کی حدیث ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر بھی تھے، حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. بیٹھے رہے، اچانک اللہ کے نبی اٹھے اور وہاں سے چلے گئے. کافی دیر ہو گئی، کافی وقت ہو گیا. جب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فکر لاحق ہوئی کہ آخر بات کیا ہے؟ کہیں کسی دشمن رسول نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تو نہیں پہنچا دی، نقصان تو نہیں پہنچا دیا؟ اسی فکر کے ساتھ وہاں جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے اور پیارے نبی کو
ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ مدینہ کے ایک باغ میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ پیارے نبی کے پاس گئے اور پیارے نبی نے ابو ہریرہ کو جب آتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، ابو ہریرہ کیا بات ہے، تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ فلاں فلاں باغ میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کھڑے ہو گئے، چلے گئے، کافی دیر ہو گئی، جب آپ نہیں آئے تو ہمیں ڈر لاحق ہوا کہ کہیں کسی دشمن رسول نے آپ کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا، اسی لیے ہم آپ کو تلاش کر رہے تھے اور میں نے سب سے پہلے آپ کو پا لیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کی دونوں جوتیاں نکالی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دی اور کہا، اس باغیچے کے باہر جاؤ اور جو بھی مسلمان سچے دل کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اسے بشارت دے دو، اسے خوشخبری سنا دو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں کہ وہ جنتی شخص ہے، وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں جوتیاں لے کر باہر کو آتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہاں رک کر میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آخر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں جوتیاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کیوں دیں؟ وہ اس لیے دیں کہ لوگ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملیں اور اس بشارت کو سنیں تو انہیں یقین ہو جائے کہ یہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتیاں اتار کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیں۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ باہر نکلتے ہیں، سب سے پہلے ملاقات ان کی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ کے ہاتھوں میں جب پیارے نبی کی جوتیاں دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، اے ابو ہریرہ یہ تمہارے ہاتھوں میں پیارے نبی کی جوتیاں کیوں ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ساری بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ جوتیاں مجھے دیں اور یہ خوشخبری بھی ساتھ میں سنائی ہے کہ جو بھی شخص تمہیں ملے اور دل کے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ بات سنتے ہیں، بڑے لہیم شہیم، طاقتور، اونچے قد والے، اپنے ہاتھ کی ایک ضرب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر مارتے ہیں۔ طاقتور تھے، لہیم شہیم تھے، لمبے قد والے تھے، جب ان کی مار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر پڑتی ہے وہ سرین کے بل، کولوں کے بل زمین پر گر جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں، اے ابو ہریرہ اٹھو اور واپس پلٹو، پیارے نبی کے پاس جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوتے ہیں، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، رونے لگتے ہیں اور روتے روتے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ پیچھے پیچھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی جاتے ہیں۔ حضرت پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو ہریرہ کو روتا ہوا دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں، اے ابو ہریرہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ سارا ماجرا، ساری صورتحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عمر یہ جو ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ صحیح بات ہے؟ کیا تم نے ان کو اپنے ہاتھ سے سینے پر ضرب لگائی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہاں اے اللہ کے رسول یہ صحیح بات ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کیا آپ نے ابو ہریرہ کو یہ کہہ کر جو ہے لوگوں کو بشارت سنانے پہنچائی ہے کہ جو بھی شخص دل کے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں تو ایسا شخص جو ہے جنتی ہے، ایسا شخص اللہ کی جنت کا مستحق ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ خبر، یہ بشارت میں نے ہی ان کو سنائی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول آپ ایسا نہ کیجئے، مجھے ڈر ہے کہ لوگ
بس اسی شہادت پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل کرنے میں سستی کریں گے۔ اے اللہ کے نبی، میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگوں کو عمل کرنے دیجئے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ مشورہ بہت پسند آیا اور انہوں نے کہا تب تو ٹھیک ہے، اے ابو ہریرہ رک جاؤ، کسی کو یہ بات نہ پہنچاؤ۔ میرے اسلامی بھائیوں، اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے منع کر دیا تو پھر یہ حدیث روایت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، یہ ممانعت تحریمی نہیں ہے بلکہ ممانعت تنزیہی ہے، جس کے بیان کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہادری تھی اور یہ ان کی فضیلتیں تھیں، یہ ان کا مقام اور مرتبہ تھا کہ جس کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کے دلوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا ایمان، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی شجاعت، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی دین کی سمجھ ہم سارے کے سارے مسلمانوں کے اندر پیدا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، پروردگارہ تو نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگارہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ الہ العالمین تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، انہیں اپنی جنت میں داخل فرما۔ الہ العالمین ہم نے اپنی زندگی میں جو بھی گناہ کیے جان بوجھ کر انجانے میں، پروردگارہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ الہ العالمین تو ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم نے اپنی زندگی میں جو ٹوٹی پوٹی چھوٹی موٹی عبادتیں کی ہیں، پروردگارہ تو ان کو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔